حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح روشنی کی طرح سچے ثابت ہوتے۔ اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کرتے اور کئی دن وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ گھر والوں کی طرف لوٹنے کا شوق ہوتا۔ پھر آپ اپنے ساتھ قیام کا سامان سفر لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور دوبارہ اسی طرح سامان لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ اچانک غار حرا میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نازل ہوا۔ فرشتہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور چھوڑ دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، یا کیا پڑھوں؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، یعنی سورہ فلق آیت 1 سے 3، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو لے کر واپس آئے، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خوالد کے پاس آئے اور فرمایا مجھے اڑا دو، یعنی اوڑھنی دے دو، مجھے اڑا دو، یعنی کوئی چادر مجھ پہ دے دو۔ انہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی اور آپ اس میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو چکے تھے اور عبرانی زبان میں لکھتے تھے اور انجیل میں سے عبرانی میں سے جتنا اللہ چاہتا وہ لکھتے تھے، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بینائی اب ختم ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ سے کہا اے میرے چچا زاد بھتیجے کی بات سنو، یعنی حضور علیہ السلام کی بات سنو۔ تو ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے، یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتے کے ساتھ بات کی اور سب کچھ ان کو بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی شخص وہ چیز لے کر آیا جو تم لائے ہو اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا جب آپ کو نکالا جائے گا تو میں بھرپور مدد کروں گا آپ کی۔ لیکن چند ہی روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے وحی بھی رک گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ وحی کے وقفے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے اوپر دیکھا، وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو گیا
اور گھر آ کر مجھے خوف آنے لگا اور میں نے کہا اڑا دو، یعنی کہ مجھے چادر دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، اے اوڑھ لپیٹ کر رہنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور بتوں سے دور رہو، جو کہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد وحی زور کے ساتھ مسلسل اور باقاعدہ سے آنے لگی۔